بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں، شہنشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ سینئر اراکین اسمبلی و قائدین، محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی ذوالفقار علی صاحب، رکن قانون ساز کونسل ریاض الحسن افندی صاحب، ممبئی سے تشریف لائے ہمارے مجلس اتحاد المسلمین شعبہ خواتین کی ذمہ دار اور محترمہ سیدہ فلک صاحبہ، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور یہ اگر جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا ایمان یہ ہے کہ جتنے اہل بیت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہیں سوار ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور اسد الدین اویسی کے لیے حضرت علی امام ہے، امام حسن امام ہے، امام حسین امام ہے، امام زین العابدین امام ہے، امام باقر امام ہے، امام جعفر الصادق امام ہے، امام موسیٰ کاظم امام ہے، امام تقی، امام نقی اور امام حسن عسکری امام ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام جعفر الصادق کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ اگر میں ان کے ساتھ 2 سال نہیں گزارتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام اہل بیت کے صدقے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، شہزادی جنت اور شہزاد جنت کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو اللہ باطل طاقتوں پر کامیاب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وقت کے نمرود، فرعون اور یزیدوں پر اللہ ہم کو ان پر غلبہ عطا کرے، اور اللہ ہم تمام کو متحد کر دے، اور اللہ امام جعفر الصادق کے صدقے میں اللہ ہم کو نیک اور سچا بنا دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ مجھے ایک اور جلسے میں جانا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر قائدین یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ کو بھی ان کے بصیرت افروز خطابات کو سننا ہے، میں صرف آپ سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 13 مئی کے دن آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ ہندوستان کی پارلیمانی الیکشن کی تاریخ کا ایک بہت ہی منفرد اور اہم پارلیمانی الیکشن ہے، اور اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال اس لیے نہیں کریں گے اور آپ یہ خوش فہمی کا شکار رہیں گے کہ بھئی اگر میں استعمال نہیں کروں گا تب بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی ہوگی، یقیناً ہوگی، مگر آپ اگر اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارم ہاؤس کو چلے جائے گا کیونکہ ہفتہ اتوار اور پیر کا دن مل رہا ہے، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی کوتاہی آپ کر رہے ہیں، بلکہ اس الیکشن میں تو آپ کو اور ہم کو مل کر اپنی عظمت کو دکھانا ہے۔ اگر ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم اپنی حمیت کا مظاہرہ کیسا کریں گے؟ آپ کو ووٹ ڈالنا اس لیے بھی ضروری ہے، اور خاص طور سے سرزمین حیدرآباد پر رہنے والے بسنے والوں کو اپنے ووٹ کا ڈالنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب کوئی آ کر بی جے پی کا لیڈر یہاں پر
حیدرآباد میں آ کر کہتا ہے کہ حیدرآباد کے لوگ ڈرتے ہیں، یہ یہاں پر رضاکار 40 سال سے ہیں یا جیت رہے ہیں۔ ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ملک کے مسلم اقلیت گھسپیٹی ہیں، ہماری بیٹیاں زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور ہم کسی ہمارے ہندو بہن کے گلے سے منگل سوتر چھین کر اپنے پاس رکھ لیں گے۔ ملک کا وزیر اعظم جہادی کہتا ہے بھارت کے 17 کروڑ مسلم اقلیتوں کو۔ تو یہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ ہماری غیرت کو للکار رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ گجرات میں بی جے پی کے ایک مرکزی وزیر ہیں، رکن پارلیمان ہے اور الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا نام روپالا ہے، اور روپالا نے گجرات کے راجپوتوں کے بارے میں کچھ بکواس بک دی۔ تو گجرات میں 1 لاکھ راجپوت ایک جلسہ کیے جس میں 1 لاکھ راجپوت جمع ہوئے، اور اس جلسے کا اثر یہ ہوا کہ جتنے راجپوت راجستھان میں ہیں وہ بی جے پی کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں، جتنے راجپوت اتر پردیش میں، مغربی اتر پردیش میں جو پہلے فیز کا الیکشن ہوا، جو مجھے معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان تمام نے ایک ہو کر بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا۔ جہاں جہاں ملک میں راجپوت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روپالا کی جرت کیسے ہوئی کہ ہماری سماج کو وہ بے عزتی کر سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے معاف کر دیجئے، مگر اگر ہم ان راجپوتوں کی عزت نفس کا جو انہیں مسئلہ بنایا، اگر ہم اس سے سبق حاصل نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے ہر کوئی آئے گا اور ہم کو گالی دے کر جائے گا۔ ایک ملک کا وزیر اعظم کس اعتبار سے اس بات کو کہتا ہے کہ ہم گھسپیٹی ہیں؟ کس اعتبار سے ملک کا ہوم منسٹر حیدرآباد کو آ کر کہتا ہے کہ آپ ڈرو مت؟ کس اعتبار سے ایک ملک کا ہوم منسٹر کہتا ہے کہ یہاں پر رضاکار ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو سمجھیے کہ بی جے پی کے ایک امیدوارہ نے ایک عبادت گاہ کی طرف تیر مارا ہے، اور عبادت گاہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ وہاں پر تیر مار کر کیا پیغام دے رہے ہیں اس ملک میں اور اس ریاست میں؟ ہم کو ان راجپوتوں سے ایک چیز سبق حاصل کرنا ہے کہ ایک مرکزی وزیر نے ان کے بارے میں بکواس کہہ دی، ان کی بے عزتی کری، تو وہ تمام کے تمام ایک ہو گئے۔ میں آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے عزت نفس کے لیے، اپنی حمیت کے لیے ایک ہو کر بی جے پی کے خلاف ووٹ دیں، نہ صرف حیدرآباد میں، اورنگ آباد میں، بلکہ پورے ملک میں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں گالی دیتے ہیں؟ ارے وہ بول سکتے کسی بھی پارٹی کے خلاف، ان کے امیدواروں کے خلاف بول سکتے ہیں، مگر آپ صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ آپ بولو ٹی ایم سی کو بولو، کانگریس کو بولو، دوسری اور پارٹیز کو بولو آپ، مگر جہادی بولنا کس کو طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہمارے طرف ہے، اشارہ بھارت کی 17 کروڑ مسلم اقلیت کی طرف ہے۔ اور نریندر موڈی اس طرح کی تقریر کر کے وہ ایک ایم سی سی کریٹ کر دے نیا، اور وہ ہے موڈی کا کرمنل کوڈ کہ جو چاہے میں بول سکتا ہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ نریندر موڈی کو یہ جاننا چاہیے، امت شاہ کو جاننا چاہیے کہ اللہ نے اسد الدین اویسی کو بھی زبان دی ہے، اللہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں میری زبان اتنا بول سکتی ان کے بارے میں۔ اگر الیکشن کوڈ نہیں ہوگا تو نریندر موڈی میں تمہاری تمام چیزوں کو بیان کر دوں گا۔ امت شاہ اور آر ایس ایس کے بارے میں اتنا بول سکتا ہوں میں کہ تم کھڑے کھڑے پانی پانی ہو جاؤ گے، مگر الیکشن کا ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اسی لیے اس ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے دائرے میں رہ کر کہنا چاہ رہا ہوں
ملک کا وزیر اعظم ہے یا کوئی گلی کا لیڈر بول رہا ہے؟ آپ بتائیے، جہادی کہہ رہے ہیں؟ کون کہاں جہادی؟ 17 کروڑ ہیں۔ آخر کب تک اس ملک کی عوام خاموش کب تک بیٹھے گی؟ کبھی ہم کو گوشت کے نام پر مار دیا گیا، کبھی حجاب ہمارے ملک کے لیے خطرہ بنا دیا گیا، عزائیں خطرہ بن گئیں، اب ہمارا وجود خطرہ بنا دیا جا رہا ہے۔ تو میں پورے ملک کے الپ سنکھیک سماج کے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں، جب روپالا کی تقریر راجپوتوں کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی، تو کیا بھارت کے یہ 17 کروڑ مسلمان وزیر اعظم اور امت شاہ کے یہ جو بکواس اور یوگی کے جو بیانات آ رہے ہیں، کہ آپ متحدہ طور پر اپنے غم اور غصے کا اظہار بی جے پی کے خلاف ووٹ دے کر آپ کو کرنا پڑے گا؟ بھول جائیے سب باتیں، نہیں ایسا ہوگا تو وہاں بھی ایسا ہوگا۔ ارے میرے بھائی، اگر ہم کو اس طرح سے ایک ملک کا وزیر اعظم ہمارے بارے میں اس طرح بکواس بک رہا ہے، تو کیا ہم صرف خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ہم کو بھی راجپوتوں کی طرح متحد ہو کر، بلکہ 13 تاریخ ہو یا جتنے فیزز پارلیمنٹ کے آئیں گے، ہم کو اپنے کے کوٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ہاں، وہ لوگ بے ضمیر ہیں، ان لوگوں میں کوئی ضمیر نہیں ہے، وہ یزید کی اولاد ہیں جو RSS کی صفوں میں ٹھہر کر ہمارے صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نام لینا نہیں چاہتا ان لوگوں کا، مگر مجھے یقین ہے کہ آج کے جلسے میں کہیں چوہوں کی طرح اپنے بل میں بیٹھ کر ایک شیر کی تم تقریر کو سن رہے ہو تو سن لو تم، اگر تم میں ہمت ہے تو جا کر بولو تمہارے آقا سے جس کا نام نریندر مودی ہے کہ وہ اس طرح کی بیان بازی کو ختم کرے، ورنہ الیکشن تو ہو جائے گا، ملک تو رہے گا نا۔ کہ نریندر مودی، اسد الدین اویسی 100 سال تک اس ملک میں رہیں گے، اس زمین پر رہیں گے، جائیں گے، مگر ملک کا کیا ہوگا؟ اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے، الیکشن ہو رہا ہے یا ہم کو گالی دی جا رہی ہے؟ روز کہیں نہ کہیں وزیر اعظم اس طرح کی بھاشا اور الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ اس ملک کو آزاد ہم نے کیا، نریندر مودی، جس RSS سے آپ آتے چڈی پہن کر لٹ پھرانے والوں نے انگریزوں کو نہیں بھگایا، جس کو تم گھسپیٹی بول رہے، جس کی عورتوں کو تم بول رہے کہ زیادہ بچے پیدا کر رہے، وہی ماہوں نے اس ملک میں ان مجاہدین کو پیدا کیا جنہوں نے 200 سال کی غلامی سے انگریزوں کی اس ملک کو آزاد کروایا۔ منگل سوتر کی آپ بات کرتے ہیں مودی، 5 سال میں اس ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں، خواتین نے، مہیلاؤں نے اپنا سونا بینکوں میں گروی رکھ کر 1 لاکھ کروڑ روپے 5 سال میں حاصل کیے۔ نریندر مودی، آپ کو دکھتا نہیں ہے یہ پریشانی؟ ملک کی خواتین 50% حصہ اس ملک کا، تمہارے 2019 سے 2024 تک RBI کا ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ 1 لاکھ کروڑ حاصل کیا، اور جب غریب عورت اپنا زیور رکھاتی ہے تو سینے پر پتھر رکھ کر زیور رکھاتی ہے۔ کیوں زیور رکھاتی؟ نریندر مودی کو نہیں معلوم ہوگا۔ نریندر مودی بولتے غربت دیکھا، کیا غربت دیکھا آپ نے؟ اگر دیکھا ہوتا تو ان عورتوں کی غربت کو، تکلیف کو محسوس کرتے۔ یا تو اس کے گھر میں شادی ہوگی، یا پھر اچانک کوئی بیمار پڑ گیا، یا اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا بچے کی کوئی فیس دینا ہے۔ یہ 5-6 چیزیں ہوتی ہیں، مگر نریندر مودی بولتے کہ ہندو بہنوں کے گلے سے منگل سوتر اتار کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا۔ میرے بھائی، میری آپ سے اپیل ہے، جہاں جہاں تک میری آواز اللہ پہنچا رہا ہے، ان بھارت کے راجپوتوں سے سبق حاصل کرو۔ آپ پرواہ نہیں کر رہے وہ الیکشن کی، بس ایک ٹھان لیے کہ ہمارے خلاف جو بولا ہے اس کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کے پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میں ملک کے وزیر اعظم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو بھارت کے
अल्पसंख्यक समाज माइनॉरिटीज मुस्लिम से माफी मांगना पड़ेगा। वजीर आजम मोदी हम घुसपैठी नहीं है, हम किसी के गले का मंगलसूत्र छीनने वाले नहीं हैं। हमारी बहनें बेटियां बच्चे नहीं पैदा कर रही हैं, TFR रेट उनका गिरा है। कौन है जिहादी बताओ तुम, कौन है जिहादी? अरे नरेंद्र मोदी, जिहादी तो वो लोग हैं जिन्होंने ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर बम ब्लास्ट किया था और हकीम पेट का एक शख्स मर गया, 2 RSS के लोगों को सजा हुई और तुम्हारी हुकूमत ने उनको रिमिशन पर छोड़ दिया, जो गुजरात के RSS के 2 मेंबर थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 40 साल से बीजेपी को हरा रही है। आपकी दुआओं और आपके इत्तेहाद, आपके ताउन की वजह से, इसीलिए इनको नफरत है। और हैदराबाद में आकर बोलते, अमित शाह बोलते हैं कि हैदराबाद में आवाम को डरने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह, आप तारीख से वाकिफ नहीं हैं। मैं अमित शाह के इल्म में इजाफा करने के लिए बोल रहा हूं कि शेर खुदा ने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया। उस शेर खुदा की निस्बत की नाम से इस हैदराबाद को रखा गया। तो जो सरजमीन का नाम और निस्बत हैदर कर्रार के नाम से रखा गया, अमित शाह तुम्हारे जैसे 100 भी आ जाएंगे, मोदी तुम्हारे जैसे 1000 भी आ जाएंगे, तो हैदराबाद का हैदराबादी डर नाम की चीज उसके करीब नहीं आएगी। आप बोले डरो मत, मगर मंजलिस का खौफ इतना है अमित शाह में कि एक जमाने के बाद, सालों के बाद अमित शाह की जबान से मुसलमान निकला। अमित शाह, ये मंजलिस का डर तुम्हारी जबान से लफ्ज मुसलमान हमने निकाल दिया। यही हमारी कामयाबी है इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डेवलपमेंट के काम के बारे में आप जानते हैं कि बहुत से काम हुए और भी इंशाअल्लाह ताला काम करवाना बाकी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला उन तमाम जो काम अभी नहीं हुए उन कामों को तकमील किया जाएगा। मगर 13 मई के दिन आपको निकलकर अपने के वोट का इस्तेमाल करना है। मैं आपको वास्ता दे रहा हूं हैदर कर्रार का, आपको निकल कर वोट देना है मेरे भाई। आपको वास्ता दे रहा हूं अहले बैत का, आपको वास्ता दे रहा हूं इमाम जाफर सादिक का। आपको निकल कर वोट देना है और बताना है आप इन लोगों को कि हमारे पास भी गीरत है, हमियत है, इज्जत नफ्स है। हम इस तरह कोई हमको पुकार कर चला जाएगा, क्या हम इंसान नहीं है कि जो आएगा गाली देकर चला जाएगा? और हैदराबाद की आवाम, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 13 मई को मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर हिंदुत्व को पनपने नहीं देंगे। हम यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को नफरत की फिजाओं में डूबने वालों को कामयाब होने नहीं देंगे। हम यहाँ पर शहर हैदराबाद के अमन के लिए, तेलंगाना के अमन के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि 13 मई के दिन हैदराबाद में पतंग के निशान पर बटन दबाइए और पूरे तेलंगाना में बीजेपी को ख़त्म करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।